اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور اپنے یوٹیوب چینل ہم سماج سے آج ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ سلسلہ شروع کرنے کا آئیڈیا کس طرح آیا۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی کچھ سے پہلے ایک پروگرام میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جن سے گفتگو کرنے کے بعد ہی مجھے یہ پروگرام شروع کرنے کا آئیڈیا سجھائی دیا۔ جس شخصیت سے میری ملاقات ہوئی وہ بصارت سے محروم تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے وہ بھی ہماری طرح نہ صرف کتابیں پڑھتے، مضامین لکھتے، بلکہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی تھی انہوں نے۔ ان کے دوست نے میرا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی کوئی ایک تحریر غالباً ڈان ٹی وی کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی تھی اور اس کا عنوان تھا کراچی کی سرکلر ریلوے۔ انہیں وہ بہت پسند آیا تھا۔ شاید وہ اس سرکلر میں سفر کرتے رہے تو ان کو پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب، کبھی کچھ لکھتے ہوئے ہمارا بھی سوچا کریں۔ ہم اب آپ کے لکھے کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن سننے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں۔ کئی نامور ادیبوں کے، کالم نویسوں کے، مصنفین کے انہوں نے ناموں سے مجھے بتایا کہ ان کی کون کون سی کتابیں پڑھیں۔ ایک ٹریفک حادثے کے بعد جب ان کی بینائی چلی گئی، کہتے ہیں کہ اچانک نہیں، بینائی کم ہوتے ہوتے مکمل کم ہو گئی اور پھر لا علاج ہو گئی۔ بہت علاج کرایا، بینائی واپس نہ آئی۔ کہتے تھے میں بہت شوق سے کتابیں پڑھتا تھا، کالم پڑھتا تھا، اب مجبور ہوں۔ جس دوست نے تعارف ان کا کرایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ کوئی اچھی تحریر پڑھوں تو پھر انہی کی منت سماجت کرتا ہوں تو یہ مجھے کچھ پڑھ کر سنا دیتے۔ دوران گفتگو بارہا انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ لوگ جو بھی لکھتے ہیں صرف آنکھ والوں کے لیے لکھتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں وہ آپ کا لکھا کیسے پڑھیں گے؟ تو کچھ ایسا کیجئے کہ کبھی کبھی ہم بھی اسے سن لیا کریں۔ ان کی گفتگو کے بعد سے ہی بہت سوچ بچار کر رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک آئیڈیا تو یہ تھا کہ کوئی ریڈیو کا ایسا چینل ہونا چاہیے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہو، ان جیسے لوگوں کے لیے ہو، جس میں اخبارات پڑھ کے سنائے جائے، روز کی خبریں پڑھ کے سنائی جائے، کالم پڑھ کے سنائی، ان کی فرمائش پہ پروگرام کیے جائیں۔
لیکن میں اکیلا یہ نہیں کر سکتا تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، نہ میرے پاس اتنا سرمایہ۔ بہت سوچ بچار کے بعد جو چیزیں، جو ٹیکنالوجی میری دسترس میں ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ بہت سے ایسے مضامین شائع ہوتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں، جنہیں بہت سننے کو دل چاہتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے مصنفین ہیں، بڑے کالم نویس ہیں، وہ بہت اچھی اردو لکھتے ہیں۔ قریشی صاحب اتنی اچھی اردو لکھتے ہیں کہ اگر میں بچوں سے، اپنے پوتوں سے منت سماجت کر کے کبھی انہیں کہوں بھی یہ پڑھ کے سنائے، تو اتنی خالص اردو ہوتی ہے کہ وہ اس کو پڑھ نہیں پاتے، اور جب وہ ہجے کرتے ہیں تو پھر مضمون کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ اگر کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کو زبان دے دے، یا پھر آپ میں سے کوئی سوچے اور وہ کچھ چند اچھی تحریریں پڑھ کے ریکارڈ کر دی جائیں، کہیں لگا دی جائے، ہمیں بتا دیا جائے، تو ہم بچوں کی زیادہ پڑھائی میں حرج نہ ہونے دیں گے، کیونکہ بچے بڑے مصروف رہنے لگے ہیں۔ ناگواری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اتنا تو کر دیں گے کہ ایک سوئچ کو کلک کر دیں گے تاکہ ہم سن سکیں، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اگر کوئی کال آئے گی تو مجھے یہ بٹن دبانا ہے اور پھر بات کر لینی۔ تو اگر کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے گا، کوئی مضامین یا اس طرح کے، تو پھر ہم یا تو ریڈیو اپنے پاس رکھ لیں گے اور روز اسی وقت آن کر لیں گے، اس میں ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو آپ لوگ اتنا تو کریں کہ مضامین کو زبان دے دیں، تحریروں کو زبان دے دیں، تاکہ ہم بچوں سے صرف اتنا ہی کہہ سکیں کہ ہمیں سنا دیا جائے، اور پھر وہ اپنا کام کرنے لگے اور ہم سنتے رہیں۔ تو ان سے بات کرنے کے بعد، ان کی گفتگو کے بعد ہی جو کچھ میں کر سکتا، جو میرے دسترس میں ہے، وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اور پہلا پروگرام، پہلا سلسلہ بولتی ہیں تحریریں کا رضا علی عابدی صاحب کے کالم سے ہی کروں گا، کیونکہ یہ خود وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہوا کے دوش پر اپنی آواز کا جادو جگایا۔ یقیناً بہت سے ایسے لوگ جو بصارت سے محروم رہے ہوں، وہ ایک زمانے تک رضا علی عابدی صاحب کو سنتے رہے ہوں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا کالم جو منتخب کیا ہے وہ رضا علی عابدی صاحب کا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ محترم رضا علی عابدی صاحب کا 10 اپریل 2020 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والا کالم، جس کا عنوان ہے بیکار مباش کچھ کیا کر، لکھتے ہیں: آج کی دنیا میں جس طرح جان لیوا جرثومہ پھیل رہا ہے، بالکل اسی طرح ایک اور شے کی بھرمار ہے،
تجویزوں کی یلغار، نہ پوچھیے کیسی کیسی تدبیریں سجھائی جا رہی ہیں، کیسے کیسے ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو عمار بندھا ہوا ہے، کورونا سے کیسے بچا جائے، اس سوال کے جواب میں لوگ دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، اتنی کہ اگر ان پر عمل ہو رہا ہوتا اور وہ واقعی کارگر ہوتی تو آج ہر طرف سکھ اور چین کی بنسی بج رہی ہوتی۔ جیسے یہ وائرس چین سے چلا تھا، اسی طرح یہ ٹوٹکا بھارت سے چلا کہ اگر آپ کے کمرے میں بھاپ بھری ہو تو کمرے میں موجود سارے کے سارے وائرس جہنم واصل ہو جائیں گے۔ اس پر ایک صاحب نے کمرے میں پریشر کوکر میں بھاپ اٹھائی اور سانس میں اتنی زیادہ بھاپ کھینچی کہ سانس کی نالی ہی جل گئی۔ کیسی مضحکہ خیز خبر بنی ہوگی کہ ایک صاحب سانس کی نالی جھلس جانے سے مر گئے۔ بھارت کی بات چلی تو ایک نرالی ہی بات سنی۔ ویسے میں حیران نہیں ہوا، اس کا سبب ابھی بتاؤں گا۔ بات یہ تھی کہ وہاں یہ خیال تیزی سے پھیل رہا تھا کہ ملک بھر میں موبائل فون کے جو برقی سگنل موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ نیا نرالا وائرس پیدا ہوا اور انہی کی وجہ سے یہ کورونا پھل پھول رہا ہے۔ چنانچہ مطالبہ یہ ہے کہ ہر نکڑ پر لگے ہوئے موبائل فون کے سگنل ابلنے والے کھمبے کو اکھاڑ پھینکیں، بلکہ کہیں کہیں تو لوگوں نے ان کھمبوں کو آگ بھی لگا دی۔ مجھے اس خبر پر حیرت اس لیے نہیں کہ ابھی چند مہینے پہلے میں ہندوستان میں تھا، جہاں میرا موبائل فون ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ میرا قیام روڑکی کے ٹیکنالوجی کے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے مہمان خانے میں تھا، جہاں میں نے ایک اہلکار سے پوچھا کہ میرا موبائل فون مجھ سے خفا لگتا ہے۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، پبلک کی زبردست مانگ کی وجہ سے موبائل سگنل کے کھمبے کم کر دیے گئے، اس وجہ سے یہ دشواری پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کھمبے کیوں کم کر دیے گئے؟ پتہ چلا کہ وہاں ایک عام خیال یہ ہے کہ فضا میں جو برقی سگنل کی بھرمار ہے، اس سے مرد حضرات کی قوت تولید کم ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ ماحول میں اتنے زیادہ برقی سگنل گردش کر رہے ہیں کہ ان کے اثر سے مردوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس پر برہم ہیں، اتنے کہ سرکار کو کتنے ہی کھمبے اکھاڑنا پڑے۔ ملک میں اب برقی سگنل سے زیادہ بچوں کی بہتات ہوگی۔ اس پر یاد آیا کہ جن دنوں لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور طے پایا کہ اب سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، ہمارے ایک دوست نے پہلی بات یہ کہی کہ خدا خیر کرے، اگلے برس ہر طرف بچے ہی بچے ہوں گے۔ اور برطانیہ کی گرم گرم خبر مجھ سے سن لیجئے کہ جب سے ہر مرد و زن کو رات دن گھر میں رہنے کا حکم ہوا ہے، مرد بے دریغ بیویوں یا گرل فرینڈز پر ہاتھ اٹھا رہے۔ گھریلو مار پیٹ یا خانگی تشدد کے واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مظلوموں کی مدد کے لیے، جن میں بعض اوقات مرد بھی ہوتے ہیں، خاص ٹیلی فون لائن قائم کر دی گئی ہے۔ اب آگے آبدی صاحب لکھتے ہیں، آئیے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی بات کریں۔ جی چاہتا ہے ہر گوشے میں ایک سروے کرایا جائے اور گھروں میں بند بیٹھے ہوئے ہر روپ رنگ، ہر نسل اور قبیلے کے افراد اور ہر مشہور و گمنام سے پوچھا جائے کہ آپ اس قید کے عالم میں اپنا وقت کیسے گزار رہے، آپ نے اپنے لیے کیا مشغلہ چنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے سوال کے جواب میں بھانت بھانت کے ایسے عجیب و غریب جواب ملیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ کوئی باغبانی کر رہا ہے،
کوئی سلائی کڑھائی کے کام میں مصروف ہے، کسی نے کتے بلیاں پالی ہیں، کوئی ناول پڑھ رہا ہے، کسی نے پرانے گانوں کے ریکارڈ لگا کر یادیں تازہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ چلیے لگے ہاتھوں مجھ سے بھی پوچھ لیجئے کہ میں اپنا وقت کیسے گزار رہا ہوں۔ میرے پاس میرے اپنے اتارے ہوئے فوٹوگراف ہزاروں کی تعداد میں جمع ہیں، ان سے بھرے ہوئے باکس فرش پر انڈیل کر ان کو چھانٹ رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر اکثر تصویروں سے وابستہ لوگوں اور واقعات کو یاد کر رہا ہوں۔ کچھ کو بھول چکا تھا، ان کی یاد تازہ کر رہا ہوں، اور کچھ کو ذخیرے میں پا کر حیران ہو کر ان کو بچا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ کو ذخیرے میں پا کر حیران ہوں کہ ان کو بچا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان تصویروں کو فارغ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کر رہا ہوں۔ سن 80 کے آخری برسوں میں جب میں BBC کی اردو سروس سے وابستہ تھا اور کئی دوسرے پروگراموں کے علاوہ بچوں کا مقبول پروگرام شاہین کلب پیش کیا کرتا تھا، میں نے بچوں کے گیت، نغمے اور ترانے لکھے تھے، ان کی طرزیں بنائی تھیں اور اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ نغمے میرے پاس محفوظ ہیں۔ اب ان کا متن لکھ کر فیس بک پر عوام کے لیے پوسٹ کر رہا ہوں۔ وہ شاعری اور طرح کی ہے۔ لکھتے ہیں وہ شاعری اور طرح کی ہے۔ اس کے بول دوسروں سے مختلف اور نرالے ہیں، چونکہ میں شاعر نہیں۔ ان کی ندرت پر میرے فیس بک کے احباب نہال ہیں اور نئے انداز کے اس لہجے کو بہت سراہ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے اشاعت گھر نے بچوں کے وہ سارے گیت اور نغمے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ عجب نہیں کہ ان کی اثر نو ریکارڈنگ کا اہتمام بھی ہو جائے۔ یہ بڑا اچھا کام ہو گیا، اور وہ بھی لاک ڈاؤن کی بدولت۔ اپنا لڑکپن یاد آ گیا، جب ایسے فرصت کے دنوں میں کہا جاتا تھا بیکار مباش کچھ کیا کر۔ اس پر ہم لڑکے دوسرا مصرع لگاتے تھے، کپڑے ادھیڑ کر سیا کر۔ تو احباب گرامی، یہ خوبصورت کالم جو شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں گزشتہ جمعہ، محترم رضا علی عابدی صاحب کا، اور یہ ہم نے آج اس سلسلے کی پہلا پروگرام کیا۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے سلسلہ جاری رہے۔ اور میں یہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے خود بھی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا، اچھا رہا، تو جو لوگ ہماری طرح ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، وہ بھی اگر دوران سفر ہوں گے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں گے، تو یقیناً وہ بھی سن سکیں گے۔ ایک نیا انداز شاید ان کے لیے لطف کا باعث ہو۔ میں اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔